ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت جندب ابن عبداللہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تمہارا دل لگے قرآن پڑھتے رہو، پھر جب ادھر ادھر ہونے لگے تو اس سے اٹھ جاؤ۔ حضرت بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کو کائنات میں کوئی چیز ادھر ادھر توجہ نہیں کرواتی۔ مطالعہ کرنا بیٹھے نا جی تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لگے میں یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا دل لگا ہوا ہے سکون سے، ان کو کوئی۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں جب مسجد میں آیا کریں نا آپ تو اپنی فکریں، اپنی سوچیں، اپنی ساری چیزیں باہر ہی چھوڑ آیا کریں۔ جب جوتے اتار دیے سب کچھ وہیں پہ اتار دو، جب اندر آ گئے تو خالص بندے اور رب کا رابطہ ہونا چاہیے۔ بندے کے درمیان اور رب کے درمیان میں پھر کوئی تیسرا حائل نہ ہو۔ اگر میرے بابو آپ اتنا سفر کر کے آئے، مسجد میں بھی تشریف لائے، آپ نے وقت بھی نکالا، سارا کچھ نکالنے کے بعد مسجد میں بھی آ گئے، رب کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہو گئے، پھر بھی رب سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، اللہ سے واسطہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ بندہ کچھ اس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ موٹی سی مثال ہے حضرت، میں کسی وزیر اعظم سے ملنے کے لیے جاؤں، میں کسی اور بڑی آدمی کو ملنے کے لیے جاؤں تو میں جب اس کے سامنے موجود رہوں گا نا تو میری ساری توجہات ادھر ہوں گی۔ بلا تشبیہ وہ ذات بہت بہت اونچی ذات ہے، بڑی وحدہ لا شریک ذات۔ بندہ جب اس کے سامنے کھڑا ہو تو کم از کم یہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا جی، نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو اس کے ہم کلامی کے درمیان کوئی ہونا چاہیے۔ اور جب وہ چاہے کہ رب اس سے ہم کلام ہو، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ بندہ کسی سے محو گفتگو ہو اور پھر اس سے صرف نظر کرے، کبھی ادھر منہ موڑ دے، کبھی ادھر منہ موڑ دے، ہاں جی، کبھی کدھر دیکھے، کبھی کسی چیز کو دیکھے، وہ بندہ کہے گا یار اللہ کے بندے میرے سے جو بات کرنی ہے کر، باقی بعد میں توجہات کر لے۔ ایک بات یہ، جب تک اطمینان ہو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جب تک سکون حاصل ہو نماز پڑھیں، اور جس وقت دل اکتا جائے چھوڑ دو، سب کچھ ختم۔ دوسری بات حضرت، جب تک آپ قرآن اور نماز اس طرح نہیں پڑھیں گے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور جس طرح انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، بھول جائیں کہ آپ کی نماز قبول ہوگی یا قرآن قبول ہوگا۔ میں ایک موٹی سی مثال عرض کر دوں۔ الحمدللہ رب العالمین کہندے جاؤ، پڑھی جاؤ، سارا قرآن پڑھ لو، ایک ٹکے دا ثواب نہیں۔ آپ پڑھتے جائیں، سارا قرآن پڑھ لیں، اس طرح ایک قطرے کا ثواب کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے ہی نہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے قرآن تلاوت کیا، ہے ہی نہیں۔ اب پورا قرآن پڑھ لیں۔ آپ کی سورہ فاتحہ شریف ٹھیک نہیں ہے، آپ کی وہ قرات جو نماز کے اندر فرض ہے آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ 500 رکعتیں نماز نفل پڑھ لیں، آپ کی ایک نماز بھی قابل قبول نہیں۔ نماز کی شرائط فرائض جب تک یہ دو چیزیں پوری نہیں ہوں گی قبلہ، کوئی نماز آپ کی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو نماز کی شرائط اور فرائض یاد ہے۔ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض میں عرض کر رہا ہوں، وہ ہے قرآت، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور جب فرض نکل جائے نا جی بیچ میں سے تو نماز نہیں ہے، یہ پکی بات۔ فرض نکل گیا، ختم ہو گئی چھٹی کھلی والی، اب جتنی مرضی آپ پڑھتے ہیں۔ مجھے اکثر جب میں یہ بات عرض کرتا ہوں تو کچھ اخلاص کے طور پر ساتھی مجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری عمر ہو گئی ہے، اب ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے، کیوں؟ ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں۔
تو ہم فجر کی نماز کے بعد جس وقت سارے سو رہے ہوتے ہیں نا، ہم یہاں پہ قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت آ جائیں، ہم آپ کو قرآن سکھا دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اتنے دن جتنے دن آپ کوشش کرنے ہیں اتنے دن آپ باجماعت نماز ادا کریں۔ آپ باجماعت نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز پوری ہوتی رہے گی۔ یعنی آپ کچھ محنت کریں تو آپ کو صلہ بھی تو ملنا چاہیے نا۔ ساری دیہڑی کام بھی کیتا، شام نو ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، ہاں جی کھادا پیتا کچھ نہیں، گلاس توڑا بانا نے، مسجد میں آئے ثواب لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جب یہاں سے گئے گناہ کا گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے جا رہے۔ چلو مسجد میں آنے کے بعد چغلی، غیبت، حسد، وہ کینہ سب کو وہ اتھے چھوڑ گیا، سب مسجد سے باہر۔ یہاں پہ بندے اور اللہ کا واسطہ ہو، بس ختم۔ اب کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، میری عادت ہے میں مسجد میں آنے کے بعد کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، قرآن و حدیث کھولا بس مطالعہ شروع کر دیا۔ مسجد میں آنے کے بعد بھی میں نے اگر رابطے کرنے ہیں حضرت جی تو پھر مجھے یہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، باہر کرسی پا کے بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ، اکثر ساتھی تلاوت کے لیے آپ جتنا مرضی قرآن پڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں، تلاوت کے لیے آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں کوئی مسئلہ، لیکن بطور وظیفہ نہیں پڑھنا اس وقت تک جب تک کوئی عالم دین یا ماہر قرآن و حدیث کا آپ کو خود نہ بتائے۔ ہمارا المیہ کیا ہے، واٹس ایپ پہ دیکھ لیا، فیس بک پہ دیکھ لیا، یوٹیوب پہ دیکھ لیا، اس نے کہا جی اس وظیفے کی یہ برکت ہے جی، یہ برکت ہے جی، یہ برکت ہے، اوئے ہوئے ہوئے جناب اسی کرنے لو جی، اے بھی وظیفہ کرنا ہے، اے بھی وظیفہ کرنا ہے، اے بھی وظیفہ کرنا ہے۔ ہمارے ایک بڑی اردو کی مثال ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ ان نیم حکیموں کے پیچھے نہیں جانا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں، سر میں درد ہوئی، آپ نے ڈاکٹر سے نہیں مشورہ کیا، آپ نے اپنے دوست سے کہا یار میرے سرے بڑی درد ہے، وہ کہندا ہے جی ڈسپرین دی گولیاں پانی چ پا کے پی لو۔ اب وہ جس کو مشورہ دے رہا ہے وہ دل کا بھی مریض ہے، اب وہ ڈسپرین کی گولیاں پیے گا تو اس کے دل کی تکلیف بڑھ جائے گی، اس کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے، وہ اس کے لیے زہر بھی ہو سکتی۔ او بابا دوائی لینی طبیب کے پاس جاؤ، کیس لڑنا ہے وکیل کے پاس جاؤ، فیصلہ کروانا ہے جج کے پاس جاؤ، اور اگر دین سیکھنا ہے تو عالم کے پاس جاؤ۔ یہ فیس بک یونیورسٹی اور واٹس ایپ یونیورسٹی سے دور رہو، کیونکہ اب پتہ نہیں کون، دیکھیں نا جی وکالت پہ کوئی بات نہیں کرتا، ججی پہ کوئی بات نہیں کرتا، اور کسی پہ نہیں بات کرتا، ہر ایک بندہ صوفی بن کے مولوی بن کے دین پہ ہر ایک بات کر رہا ہے۔ بھئی ہر ایک محکمے کے لیے اس کا ماہر موجود ہے، اس کا ماسٹر موجود ہے، تو یہ اسلام اتنا بیچارہ غریب ہو گیا کہ اس کے ماسٹر مر ہی گئے، قرآن و حدیث کے ماہر لوگ ختم ہو گئے، اور نہیں بابو ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے کہا بھائی جب تک دل کرے پڑھو، جب دل میں تھوڑی سی اکتاہٹ آ جائے ختم کر دو، ختم خلی ولی۔ یہ ہے وہ اصل طبیب، جو قرآن پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ دے گا، اور ان کے بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل کریں گے تو ہماری دین اور دنیا صحیح ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس طرح قرآن پڑھنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔